بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المجموع مجموع وہ ہے، جمع وہ ہے جو دلالت کرے افراد مقصودہ پر بحروف مفرد ہی، اس کے مفرد کے حروف کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ پس تمرن اور رکبن کی مثل جمع نہیں ہے علی الاصح، اصح قول کے مطابق، اور فلکن کی مثل جمع ہے۔ تو جمع وہ اسم ہے کہ جو افراد مقصودہ پر دلالت کرے اس کے مفرد کے حروف کے ساتھ ان میں کچھ تبدیلی کر کے، خواہ وہ تبدیلی لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ تبدیلی لفظی ہو جیسے رجالن، یہ رجلن کی جمع ہے، رجل میں لفظی تبدیلی کی تو رجال بن گیا۔ تو تمرن اور رکبن یہ جمع نہیں ہے اصح قول کے مطابق، اس لیے کہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے۔ اور تبدیلی تقدیری ہو جیسے فلکن، یہ فلکن کی جمع ہے اور اس میں تبدیلی تقدیری ہے، وہ اس طرح کہ فلکن جمع بروزن اسدن کے ہے اور فلکن مفرد بروزن قفلن کے ہے۔ وہو صحیح، اور وہ جمع صحیح اور مکسر ہے، پس صحیح مذکر اور مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ پس مذکر وہ ہے کہ لاحق ہو اس کے آخر میں واو کے جس کا ماقبل مضموم ہو، یا کے جس کا ماقبل مکسور ہو، اور نون مفتوحہ لیدل تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں۔ تو جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمون، اس میں مسلمن کا صیغہ سلامت ہے۔ اور جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال کہ اس میں رجل والا صیغہ سلامت نہیں رہا۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوحہ، یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ ہو، تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ کئی اور ہیں اسی کی جنس سے، جیسے مسلمون، یہ مسلمون کی جمع ہے، مسلمون اور مسلمین۔ فإن کان آخرہ، پس اگر ہو اس کا آخر یا کہ جس کا ماقبل کسرہ ہو تو حذف کر دیا جائے گا، جیسے قازون۔ اگر جمع مذکر سالم کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو تو پھر اس یا کو حذف کر دیں گے، جیسے قازون، اصل میں قاضیون تھا۔ اگر اسم کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو اور اس کا جمع مذکر سالم بنایا جائے تو اس یا کو حذف کر دیں گے، جیسے قازون، اصل میں قاضیون تھا۔ یا کے ماقبل کی حرکت ختم کر کے یا کا ضمہ اس کو دے دیا اور یا کو حذف کر دیا تو قازون ہو گیا۔ وإن کان آخرہ، اور اگر اس کا آخر مکسور ہو، الف مکسورہ ہو، تو الف کو حذف کر دیا جائے گا اور باقی رہے گا اس کا ماقبل مفتوح ہو کر، جیسے مصطفون۔ جمع مذکر سالم، جس سے جمع مذکر سالم بنانی ہو، اگر اس کے اسم کے آخر میں، جمع مذکر سالم کے آخر میں اگر الف مکسورہ ہو تو پھر اس الف کو حذف کر دیں گے اور اس کے ماقبل کی فتح کو باقی رکھیں گے تاکہ وہ الف محذوفہ پر دلالت کرے، جیسے مصطفون، اصل میں مصطفیون تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح الف کیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا تو مصطفون ہو گیا۔ وشرط ہو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اسم ہو تو مذکر ہو، علم ہو اور عاقل ہو، اور اگر صفت ہو تو مذکر عاقل ہو، اور یہ کہ نہ ہو وہ افعال فعلا جیسے احمر اور حمرا، اور نہ فعلان فعلا ہو جیسے سکران سکرا، اور نہ برابر ہو اس میں مؤنث کے ساتھ جیسے جریح اور صبور، اور نہ تائے تانیث کے ساتھ جیسے علامت۔ وشرط ہو، جمع مذکر سالم کی شرط یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ اسم ہے یا صفت ہے۔ اگر اسم ہے تو پھر تین شرطیں ہیں، نمبر ایک مذکر ہو، نمبر دو علم ہو، نمبر تین عاقل ہو، جیسے زیدون اور زیدین، تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ صفت ہو تو پھر پانچ شرطیں ہیں، نمبر ایک مذکر عاقل ہو، نمبر دو ایسا افعال نہ ہو جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، جیسے احمر کی مؤنث حمرا آتی ہے، نمبر تین ایسا فعلان نہ ہو کہ جس کی مؤنث فعلا آتی ہو، جیسے سکران کی مؤنث سکرا آتی ہے، اور نمبر چار وہ ایسا نہ ہو کہ اس میں مذکر و مؤنث برابر ہوں، جیسے جریح اور صبور، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نمبر پانچ اس کے آخر میں تائے تانیث بھی نہ ہو، جیسے علامت۔ اب مثال مطابقی جو ہے وہ ہے مسلمون، کہ یہ مسلمون کی جمع ہے اور یہ صفت ہے اور اس میں ساری شرطیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ویحذف، اور حذف کیا جائے گا اس کے نون کو اضافت کی وجہ سے، اور تو مطلب یہ ہوا کہ جمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے مسلمو مصرن یا مسلمو مصرا، اس میں اصل میں مسلمو نہ تھا تو نون کو اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا۔ وقد شذ، اور تحقیق شاذ ہے سنون اور ارزون کی مثل۔ سوال کا جواب ہے کہ سنون یہ جمع ہے سنتن کی اور ارزون جمع ہے ارزن کی۔
یہ دونوں نہ تو مذکر ہیں نہ عاقل ہیں، پھر ان کی جمع واو اور نون اور یا اور نون کے ساتھ کیوں لائی جاتی ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ شاذ ہے۔ المؤنث و مؤنث وہ ہے کہ لاحق ہو اس کے آخر میں الف اور تا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ صفت ہو اور اس کے لیے مذکر ہو تو فَإِن یکون، پس یہ ہے کہ اس کا مذکر ہو واو اور نون کے ساتھ، اور اگر اس کے لیے مذکر نہ ہو تو پر شرط یہ ہے کہ وہ خالی نہ ہو، جیسے حائز، ورنہ جمع لایا جائے گا مطلقاً۔ تو جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات۔ باقی اس کی شرط یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ اسم ہے یا وہ صفت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ دیکھیں گے وہ صفت ہے یا صفت نہیں ہے۔ اگر وہ صفت ہے تو پھر دیکھیں گے اس کا مذکر ہے یا مذکر نہیں ہے۔ اگر اس کا مذکر ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اس مذکر کی جمع سالم واو اور نون کے ساتھ ہو، جیسے مسلمون، جیسے مسلمات۔ یہ مسلمتن کی جمع ہے تو یہ صفت ہے اور اس کا مذکر بھی ہے، اور اس مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ مسلمون بھی آتی ہے، اسی وجہ سے مسلمات جمع الف اور تا کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس کا مذکر نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ تا سے خالی نہ ہو، جیسے حائز۔ اب یہ صفت ہے، اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، اور اس کی مؤنث جو ہے وہ تا کے ساتھ نہیں آتی۔ اگر اس کے لیے مذکر نہ ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ تا سے خالی نہ ہو، تا سے خالی نہ ہو، جیسے حائز ہے، اب اس کا مذکر نہیں ہے اور یہ صفت ہے تو، اور یہ تا سے بھی خالی ہے، اسی وجہ سے اس کی جمع سالم الف اور تا کے ساتھ حائزات نہیں لائیں گے، بلکہ اس کی جمع آتی ہے حوائز۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ صفت نہ ہو بلکہ اسم ہو تو پھر اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ آتی ہے مطلقاً بغیر کسی شرط کے، جیسے ہندن کی جمع ہندات آتی ہے۔ مکسر وہ ہے کہ تبدیل ہو جائے اس کے واحد کا صیغہ، جمع مکسر وہ ہے کہ تبدیل ہو جائے اس کے واحد کا صیغہ، جیسے رجال اور افراس۔ جمع قلت افعل، افعال، افعلہ، فعلۃ، اور صحیح ہے۔ وما عدا ذالک، اور جو اس کے ماں سوا ہے وہ جمع کثرت ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال اور افراس۔ اب ان میں واحد یعنی رجل اور فرس کا صیغہ سلامت نہیں رہا، اور جمع قلت کے اوزان 5 ہیں۔ نمبر 1 افعل جیسے افلس، اور نمبر 2 افعال جیسے اقوال، نمبر 3 افعلۃ جیسے اطعمۃ، اور نمبر 4 فعلۃ جیسے غلمۃ، اور نمبر 5 جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جو الف لام کے بغیر ہو، جیسے مسلمون اور مسلمات، اور جمع کثرت کے اوزان وہ ہیں جو ان کے ماں سوا ہوں۔ المصدر و مصدر اسم ہے اس حدث کا جو جاری ہو فعل پر۔ مصدر کی تعریف کی کہ مصدر اس حدث کو کہتے ہیں جو فعل پر جاری ہو، بہیں طور کہ وہ فعل کی تاکید ہو یا نوع بیان کرنے کے لیے ہو یا پھر عدد بیان کرنے کے لیے ہو۔ وہو من الثلاثی، اور مصدر ثلاثی مجرد سے سماع ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے قیاس ہے، اور عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل، خواہ ماضی ہو یا اس کا غیر ہو، جبکہ نہ ہو وہ مفعول مطلق۔ تو مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے سماعی ہیں اور غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی ہیں، جیسے افعال، تفعیل، مفاعلہ وغیرہ۔ اور مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے خواہ وہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، بشرطے کہ وہ مصدر مفعول مطلق نہ ہو۔ یعنی اگر لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے اعجبنی قیام زید، اس میں قیام نے زید کو رفع دیا، اور اگر متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، اس میں ضرب نے زید کو رفع اور عمرا کو نصب دیا ہے۔ ولا یتقدم، اور مصدر مقدم نہیں ہوتا اس کا معمول مصدر پر، نہیں مقدم ہوتا اس کا معمول مصدر پر۔ ولا یضمر فیہ، اور نہیں ضمیر لائی جاتی ہے اس میں۔ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، اور مصدر میں فاعل کی ضمیر بھی نہیں لائی جاتی۔ اور ولا یلزم، اور لازم نہیں ہے فاعل کا ذکر، اور جائز ہے اس کو مضاف کرنا فاعل کی طرف، اور کبھی مضاف ہوتا ہے مفعول کی طرف، اور اس کو عمل دینا لام کے ساتھ قلیل ہے۔ فإن کان مطلقاً، اگر وہ مصدر مفعول مطلق ہو تو عمل فعل کے لیے ہوگا، اور اگر وہ اس سے قائم مقام ہو فوجہان، تو 2 وجہیں جائز ہیں۔ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے، جیسے کرہت ضرب زید عمرا، اس میں ضرب زید فاعل کی طرف مضاف ہے، اور کبھی مصدر مفعول کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب اللص الجلاد، یہاں پر ضرب کی اضافت اللص مفعول کی طرف ہے،
وَأَعْمَالُهُ مصدر اگر معرف باللام ہو تو اس کو عمل دینا قلیل ہے، مصدر اگر مفعول مطلق ہو تو عمل اس فعل کا ہوگا جو پہلے موجود ہوتا ہے، مفعول مطلق مصدر عمل نہیں کرے گا۔ اگر مصدر مفعول مطلق ہو تو عمل وہ فعل کرے گا جو اس سے پہلے واقع ہے، اور اگر وہ مصدر فعل کے قائم مقام ہو، وہ مفعول مطلق فعل کے قائم مقام ہو، تو پھر دو وجہ جائز ہیں، اس فعل کو عمل دینا اور اس مصدر یعنی مفعول مطلق کو عمل دینا۔ اسم الفاعل اسم فاعل وہ ہے جو مشتق ہو فعل سے اس شخص کے لیے کہ جس کے ساتھ قائم ہو۔ حدوث کے معنی میں اسم فاعل کی تعریف کی، اسم فاعل وہ ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس اسم کے ساتھ فعل بطور حدوث کے قائم ہو، نہ کہ بطور ثبوت کے۔ وصیغتہ اور اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے اور اس کے غیر سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، میم مضمومہ کے ساتھ اور اس کے آخر کے ما قبل کے کسرہ کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستغفر۔ اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن دو فرق ہیں، نمبر ایک شروع میں میم مضموم لگاتے ہیں اور نمبر دو آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو، جیسے مدخل اور مستغفر۔ وَيَعْمَلُ اور اسم فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل حال یا استقبال کے معنی کی شرط کے ساتھ اور اپنے صاحب پر اعتماد کی شرط کے ساتھ اور حمزہ اور ما پر اعتماد کی شرط کے ساتھ۔ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، نمبر ایک وہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، نمبر دو اشیاء ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنے والا ہو، اور وہ اشیاء ستہ یہ ہیں: مبتدا، موصوف، ذوالحال، موصول، حمزہ استفہام اور ما نافیہ۔ تو اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی لازم ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے، متعدی ہو تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، نمبر ایک وہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، نمبر دو اشیاء ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنے والا ہو، اور وہ اشیاء ستہ ہیں: مبتدا، موصوف، ذوالحال، موصول، حمزہ استفہام اور ما نافیہ۔ فاعل ہو ماضی کے لیے وجبت الاضافۃ، اضافت واجب ہے معنوی طور پر بخلاف کسائی کے، پس اگر اس کے بعد اس کے لیے معمول ہو آخر و دوسرا، فبفعل مقدر تو فعل مقدر کے ساتھ ہوگا، جیسے زید عطا کرنے والا ہے عمر کو 1 درہم گزشتہ کل۔ پس اگر داخل ہو الف لام تو استوى الجمیع، سارے زمانے برابر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اسم فاعل کی ما بعد کی طرف اضافت اگر اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی ما بعد کی طرف اضافت مانوی واجب ہے، جبکہ کسائی نحوی کہتے ہیں کہ ما بعد کی طرف اضافت مانویہ نہیں ہوگی، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک تو اسم فاعل کی عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال و استقبال کے معنی میں ہو، لہذا اگر ماضی کے معنی میں ہوگا تو پھر ما بعد کی طرف صرف مضاف ہوگا اضافت مانویہ کے ساتھ اور عمل کچھ نہیں کرے گا، اور کسائی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ اگر اسم فاعل کے بعد کوئی اور معمول آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے فعل کو مقدر مانا جائے گا، جیسے زید معطی عمر درہما امسی، تو اصل میں ہے زید معطی عمر اعطا درہما، تو درہما کا جو نصب ہے وہ اعطا فعل محذوف کی وجہ سے ہے۔ فإن دخلت اللام، اگر اسم فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر سارے زمانے برابر ہیں، ماضی، حال اور استقبال، اور تمام صورتوں کے اندر وہ عمل کرے گا۔ وما وضع منہ، اور جو اسم فاعل وضع کیا گیا ہو مبالغہ کے لیے، جیسے ضراب ضروب بہت زیادہ مارنے والا، مضراب کہ جس کے ذریعے مارا جائے، علیم بہت زیادہ جاننے والا، حذر بہت زیادہ ڈرنے والا، مثلہ اس کی طرح ہے، اور تثنیہ اور جمع مثلہ اس کی طرح ہے۔ ویجوز، اور جائز ہے نون کو حذف کرنا عمل کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ تخفیف کے لیے۔ وہ اسم فاعل جو مبالغہ کے لیے وضع کیا گیا ہو جیسے ضراب وغیرہ، تو وہ عام اسم فاعل کی طرح ہے عمل میں اور اس کی شرطوں میں، اور وہ اسم فاعل جو تثنیہ اور جمع ہو وہ بھی مفرد اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، عمل میں بھی اور شرطوں میں بھی۔ ویجوز، اسم فاعل کے ساتھ جب نون تثنیہ اور نون جمع کا ہوتا ہے، یعنی تثنیہ اسم فاعل، جمع اسم فاعل، اس کے نون کو حذف کرنا جائز ہے، جبکہ دو باتیں ہوں، نمبر ایک وہ ما بعد میں عمل کرے، اور نمبر دو وہ معرف باللام ہو، جیسے والمقیمین الصلاۃ، اس میں المقیم الصلاۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں تخفیف کے لیے تاکہ صلہ کی جو طوالت ہے اس سے بچا جا سکے اور صلہ مختصر ہو جائے۔
اسم المفعول اسم مفعول وہ ہے جو مشتق ہو فعل سے اس ذات کے لیے کہ جس پر وہ واقع ہو، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہے اور غیر ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، آخر کے ما قبل کے فتح کے ساتھ۔ اسم مفعول وہ اسم ہے کہ جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اسم مفعول کا صیغہ، اسم مفعول کا جو وزن ہے ثلاثی مجرد سے تو مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مضروب، اور غیر ثلاثی مجرد سے اس کا صیغہ فاعل کے صیغہ پر ہوتا ہے، فاعل کے وزن پر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے اور اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے جیسے مستخرج۔ وامرہ، اور اس کا معاملہ عمل میں اور اشتراط میں فاعل کے معاملے کی طرح ہے جیسے زید معطن غلامہ، عطا کیا جاتا ہے اس کے غلام کو 1 درہم۔ اسم مفعول کا معاملہ عمل اور شرط میں اسم فاعل کی طرح ہے، یعنی حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد بھی کرنے والا ہو، جیسے زید معطن غلامہ درہما۔ اس میں معطن اسم مفعول ہے اور اس سے پہلے زید مبتدا واقع ہے۔ الصفۃ المشبہۃ، صفت مشبہ وہ ہے جو مشتق ہو فعل لازم سے اس ذات کے لیے کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو ثبوت کے معنی میں، اور اس کا صیغہ مخالف ہوتا ہے فاعل کے صیغہ کے سماع کے طور پر، جیسے حسن بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ سخت، اور بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ سخت۔ تو صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے کہ جس کے ساتھ وہ فعل بطور ثبوت کے قائم ہے۔ اسم صفت مشبہ کا صیغہ فاعل کے صیغہ کے خلاف ہوتا ہے اور سب سماعی صیغے ہیں جیسے حسن، صعب اور شدید۔ وتعمل، اور صفت مشبہ عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل مطلقاً۔ صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے مطلقاً، یعنی کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور یہ متعدی نہیں ہوتا کہ مفعول کو نصب دے۔ تو مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حال و استقبال کی شرط نہیں ہے، اور البتہ موصول کو چھوڑ کر باقی 5 میں سے کسی ایک پر اعتماد کی شرط ہے۔ تقسیم و مسائلہ، اور صفت مشبہ کے مسائل کی تقسیم یہ ہے کہ صفت لام کے ساتھ ہوگی یا خالی ہوگی، اور اس کا معمول مضاف ہوگا یا لام کے ساتھ ہوگا یا خالی ہوگا، ان دونوں سے تو یہ 6 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگا، تو یہ 18 قسمیں ہو گئیں۔ صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں، وہ اس طرح کی صفت مشبہ 2 حال سے خالی نہیں، معرف باللام ہوگی جیسے الحسن، یا مجرد عن اللام ہوگی جیسے حسن، اور بہرحال صفت مشبہ کا معمول 3 حال سے خالی نہیں، مضاف ہوگا جیسے وجہہ، اور یا معرف باللام ہوگا جیسے الوجہ، یا غیر مضاف اور غیر معرف باللام ہوگا جیسے وجہ۔ 2 کو 3 میں ضرب دینے سے 6 قسمیں ہو گئیں، اور پھر صفت مشبہ کا معمول ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور ہوگا، تو 6 کو 3 میں ضرب دینے سے کل 18 قسمیں بنتی ہیں۔ فالرفع، رفع ہے فاعلیت کی بنا پر، اور نصب ہوگا مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر معرفہ میں، اور تمییز کی بنا پر نکرہ میں، اور جر ہے اضافت کی بنا پر۔ صفت مشبہ کا جو معمول ہے اگر مرفوع ہو تو فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہوگا، اگر منصوب ہو تو دیکھیں گے وہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اگر معرفہ ہے تو مفعول کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہوگا، مفعول ہونے کی وجہ سے وہ منصوب نہیں ہوگا، اور اگر وہ نکرہ ہے تو تمییز ہونے کی بنا پر وہ منصوب ہوگا، اور اگر اس پر جر ہے تو پھر اضافت کی وجہ سے اس پر جر ہوگی۔ حسن وجہہ 3 صورتیں، اور اسی طرح حسن الوجہ اور حسن وجہ اور الحسن وجہہ، الحسن الوجہ، الحسن وجہ۔ اثنان منہا، ان میں سے 2 ممتنع ہیں جیسے الحسن وجہہ اور الحسن وجہ، اور اختلاف کیا گیا ہے حسن وجہہ میں، اور باقی وہ کہ جس میں ایک ضمیر ہو ان میں سے احسن ہے وما کانا، اور جس میں ہوں 2 ضمیر حسن ہے، اور وہ کہ جس میں کوئی ضمیر نہ ہو کبھی ہے، ومتا رفعت بہا، اور جب تم رفع دو اس صفت مشبہہ کے ساتھ تو کوئی اس میں ضمیر نہیں ہوگی، وہ فعل کی طرح ہوگا، وإلا ففیہا، ورنہ پس اس میں ہوگی ضمیر الموصوف، موصوف کی ضمیر، پس اس کو مؤنث لایا جائے گا، تثنیہ لایا جائے گا، اور اس کو جمع لایا جائے گا، اور اسم فاعل اور اسم مفعول غیر المتعدیین اس حال میں کہ وہ غیر متعدی ہوں صفت کی طرح ہیں، فیما ذکر مذکورہ باتوں میں۔ تو صفت مشبہہ کے ان 18 مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ صفت مشبہ غیر معرف باللام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو جیسے حسن وجہہ، وجہہ، وجہہ 3 صورتیں، اور صفت مشبہ غیر معرف باللام ہو اور اس کا معمول معرف باللام ہو
جیسے حسن الوجہ، 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 3 صورتیں یہ ہو گئیں، یہ کل 6 صورتیں۔ اور صفت مشبہ غیر معرف باللام ہو اور اس کا معمول غیر معرف باللام اور غیر مضاف و حسن، وجہن، وجہن اور وجہن، 3 صورتیں یہ ہو گئیں، تو یہ کل 9 صورتیں ہو گئیں۔ صفت مشبہ معرف باللام ہو اور اس کا معمول مضاف ہو، الحسن وجہہ، 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 3 صورتیں یہ ہو گئیں، تو یہ 12 صورتیں۔ صفت مشبہ معرف باللام اور اس کا معمول معرف باللام، الحسن الوجہ، 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 3 صورتیں یہ ہو گئیں، تو یہ 15۔ اور صفت مشبہ معرف باللام اور اس کا معمول غیر معرف باللام غیر مضاف و الحسن وجہن، 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 تو 3 صورتیں یہ ہو گئیں، یہ کل 18 صورتیں۔ اسنان منہا، ان 18 صورتوں میں سے 2 صورتیں ممتنع ہیں۔ نمبر 1 صفت مشبہ معرف باللام اور اس کا معمول مضاف و الحسن وجہہ، اور نمبر 2 صفت مشبہ معرف باللام اور اس کا معمول غیر معرف باللام غیر مضاف، جیسے الحسن وجہن۔ اور مختلف فی صورت ایک ہے کہ صفت مشبہ غیر معرف باللام اور اس کا معمول مضاف ہو، جیسے حسن وجہہ۔ اور باقیوں کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں گے اس میں ایک ضمیر ہے، 2 ضمیریں ہیں یا کوئی ضمیر نہیں۔ اگر ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اور اگر اس میں 2 ضمیریں ہیں تو حسن ہے، اور جس میں کوئی ضمیر نہیں تو وہ کبیح ہے۔ باقی ضمیر کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ صفت مشبہہ کے ساتھ اس کے معمول کو صفت مشبہہ کی وجہ سے اس کے معمول کو رفع دیں گے، نصب یا جر۔ اگر صفت مشبہہ کی وجہ سے اس کا معمول مرفوع ہو فاعل ہونے کی وجہ سے، تو پھر تو اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی، صفت مشبہ فعل کی طرح ہوگا، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو تو صفت اور فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جاتا ہے، اور مابعد اس میں ظاہر اس کا فاعل ہوتا ہے، ضمیر اس میں کوئی نہیں ہوتی۔ اور اگر صفت مشبہہ کی وجہ سے اس کے معمول پر نصب یا جر ہو تو پھر صفت مشبہہ میں موصوف کی ضمیر ہوگی، جو افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوگی۔ اسم فاعل، اسم مفعول اگر غیر متعدی یعنی لازم ہوں تو وہ مذکورہ باتوں میں صفت مشبہہ کی طرح ہیں، یعنی ان کے بھی 18 مسائل ہیں، اور ان میں سے کچھ احسن ہیں، کچھ حسن اور کچھ کبیح۔ اسم التفضیل، اسم تفضیل وہ ہے کہ جو مشتق ہو فعل سے اس کسی موصوف کے لیے بزیادۃ، اپنے غیر کی نسبت زیادتی کے ساتھ، اور وہ افعل ہے۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے کہ جو فعل سے مشتق ہو اور اس پر دلالت کرے کہ جو فعل میں زیادتی کے ساتھ موصوف ہو، بنسبت غیر کے زیادتی کے ساتھ موصوف ہو، اور اسم تفضیل کا صیغہ افعال آتا ہے۔ بشرط ہو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو بنایا جائے ثلاثی مجرد سے، تاکہ ممکن ہو افعال اس سے، اور نہ ہو وہ لون اور نہ عیب، اس لیے کہ ان دونوں میں سے افعال غیر تفضیل کے لیے ہوتا ہے، جیسے زید افضل الناس، زید لوگوں میں سے افضل ہے، فإن قصد غیرہ، پس اگر ارادہ کیا جائے اس کے غیر کا، تو وصل الیہ، تو اس تک پہنچا جائے گا باشد، اشدہ کے ساتھ، جیسے ہوا اشد منہ استخراجاً، وہ اس سے زیادہ سخت ہے عذروِ نکالنے کے، وبیاضاً اور عذروِ سفیدی کے، وعمن اور عذروِ نابینا ہونے کے۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ اسم تفضیل کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے ثلاثی مجرد سے ہو کہ جس میں لون و عیب والا معنی نہ ہو۔ ثلاثی مجرد کے ہونے کی شرط اس لیے لگائی تاکہ افعالوں کا وزن ممکن ہو جائے، اور لون و عیب کے نہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ لون و عیب وہ ثلاثی مجرد کے جس میں لون و عیب ہو، اس میں افعالوں کا وزن غیر تفضیل کے لیے ہوتا ہے۔ اب اسم تفضیل کی مثال ہے زید افضل الناس، افضل اسم تفضیل ہے، یہ تو ثلاثی مجرد سے بھی ہے اور اس میں لون و عیب والا معنی بھی نہیں ہے۔ فإن قصد، وہ لفظ کے جس سے تفضیل بنانا ممتنع ہو، اس سے اگر تفضیل کا ارادہ ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ شدت وغیرہ سے اسم تفضیل بنائیں گے، اور وہ لفظ کے جس سے تفضیل ممتنع ہے اس کو بنا بر تمییز کے منصوب ذکر کریں گے۔ غیر ثلاثی مجرد کی مثال اشد منہ استخراجاً، اور ثلاثی مجرد لون کی مثال ہوا اشد منہ بیاضاً، اور ثلاثی مجرد عیب کی مثال ہوا اشد منہ عامن۔ وقیاسہ، اور اس کا قیاس فاعل کے لیے ہے اور کبھی آتا ہے مفعول کے لیے، جیسے زیادہ معذور، زیادہ ملامت کیا ہوا، زیادہ مشغول اور زیادہ مشہور۔ عام طور پر اسم تفضیل فاعل کے معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی مفعول کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اعذر زیادہ معذور، الوم زیادہ ملامت کیا ہوا، اشغل زیادہ مشغول، اور اشہر زیادہ مشہور۔
ویستعمل اور اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے، اس حال میں کہ مضاف ہو یا من کے ساتھ یا معرف باللام ہو، پس جائز نہیں ہے زید الافضل من عمر اور نہ زید افضل الا ان یعلم مگر یہ کہ وہ معلوم ہو۔ اسم تفضیل کا استعمال تین میں سے ایک طریقہ کے ساتھ ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم، من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، اور معرف باللام جیسے زید الافضل۔ چونکہ اسم تفضیل کا استعمال ان تین میں سے ایک طریقے سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے زید الافضل من عمر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو طریقے ہیں الف لام اور من، اور زید افضل بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مفضل من ہو، مفضل علیہ معلوم ہو، تو پھر ان تین طریقوں کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جیسے اللہ اکبر یعنی اکبر من کل شیء۔ اب یہاں پر مفضل علیہ من کل شیء، کل شیء یہ چونکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر اکبر و اسم تفضیل کا استعمال ان تین میں سے کسی طریقہ کے ساتھ نہیں ہوا۔